اسلام آباد میں بے گناہ پشتونوں کو بلا جواز گرفتار کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا الزام، وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھ دیا۔ علی امین گنڈاپور نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہیں۔ موجودہ حالات میں اگر نفرت کو ہوا دی جائے گی تو اس کے ملک پر دورس منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے خط سے ایک روز پہلے اسلام آباد پولیس کسی بھی پرم پشتون کو حراست میں لینے کی تردید کر چکی۔ اسلام آباد پولیس کے ٹویٹ میں کہا گیا تھا کہ غیور پشتون وطن کے محافظ اور قوم کا فخر ہیں۔ صرف شرپسند عناصر کے خلاف کارروائی کی گئی۔ پی ٹی آئی مظاہرین نے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کے سروں میں کیلوں والے ڈنڈے مارے، اپنے بچوں کو محفوظ جگہ چھوڑا ہوا ہے کہ آنچ بھی نہ آئے، قوم کے بچوں کو مرنے اور مارنے کے لیے میدان میں لے آئے۔ میں نے پنجاب پولیس کو منع کیا تھا کہ آگے سے گولی نہیں چلانا، اگر پنجاب پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب، کہا یہ پاکستان کا چہرہ نہیں ہو سکتا کہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ڈنڈے اور ہتھیار ہوں۔ طالب علم تعلیمی اداروں میں بیٹھا اچھا لگتا ہے، ڈی چوک پر نہیں۔ احتجاج کے نام پر بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلا جائے۔ بچوں پر تشدد کر کے پنجاب پولیس کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش بند کریں۔ پرام مظاہرین پر ظلم کی حد کر دی۔ حکومت نے صدر بیلاروس کے سامنے پاکستان جمہوریت کا پردہ چاک کیا۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہا مریم نواز ڈرامہ رچا رہی ہیں، سچ ہولناک بولنا کب سے بھول چکی۔ جس دن مریم نواز کا حساب ہوگا وہ دن پاکستانی قوم کی فتح کا دن ہوگا۔ حکومت کے جانے تک دھرنے دیں گے۔ انتشار پھیلانے کا سبب یہ لوگ ہیں، ہم نہیں۔ شبلی فراز نے کہا ہم جنگجو نہیں، عام شہری ہیں۔ حکومت کے سلوک سے لگا جیسے ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا ہمارے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بن رہے ہیں، اب عدالتی نظام کا امتحان ہے۔ ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ اسٹیٹ گیس کی آمد کے موقع پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ اہم موقع پر احتجاج سے سیاسی پارٹی کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے سفیروں سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کی تاریخ ہے، ان کا کوئی احتجاج پرم نہیں ہوتا۔ ماضی میں اس جماعت نے 35 پنچر کا بیانیہ بنایا، جوڈیشل انکوائری میں ثابت ہوا کوئی انتخابی دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ میں اپنے آرڈر کا خود ہی شکار ہو گیا، شہر بند ہونے سے عدالت نہیں پہنچ سکا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامیہ پر برس پڑے۔ 24 نومبر احتجاج کے خلاف تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت میں کہا امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد ہی بند کر دیا۔ میڈیا پر کہا عدالتی آرڈر پر اجازت نہیں دے رہے، آپ نے میرے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ احتجاج کرنا مظاہرین کا حق ہے، کاروبار کرنا تاجروں کا۔ اگر قانون کہتا ہے پہلے احتجاج کی اجازت لیں تو پھر لیں۔ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی تو غلط کیا۔ ان سے بھی پوچھوں گا کہ حکومت سے لڑائی میں عام شہریوں کا کیا قصور تھا۔ پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ عدالت نے وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ ڈی چوک پر احتجاج پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مزید 10 مقدمے درج۔ اسلام آباد میں ایف آئی آرز کی تعداد 20 ہو گئی۔ دستاویز کے مطابق 5 خواتین سمیت 853 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ 640 کی شناخت مکمل۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمر ایوب کی بریت کی درخواست خارج۔ انسداد دہشت گرد عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ زین قریشی کے جناح ہاؤس حملہ کیس میں درخواست ضمانت مسترد۔ کراچی میں رہنما پی ٹی آئی عالمگیر خان کے گھر پر پولیس کا چھاپا، پولیس نے سابق ایم این اے کو حراست میں لے لیا۔ پشاور کے گورنر ہاؤس میں جو ہے وہ گورنر کی طرف سے ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت جو ہے امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ صوبائی حکومت غافل ہے امن قائم کرنے میں، چاہے وہ جنوبی اضلاع کے ہوں، چاہے وہ مرج ڈسٹرکٹ کے ہوں، چاہے وہ کرم کے ہوں۔ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن، وسائل اور حقوق کے حوالے سے گورنر ہاؤس پشاور میں آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی۔ اے پی سی کے لیے تمام تیاریاں مکمل۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی میزبانی کے فرائض سر انجام دیں گے۔
صوبے کی سیاسی قیادت آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کرے گی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں اہم پیش رفت، بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کے لیے ایف آئی اے کی درخواست و سماعت آج ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے۔ ایف آئی اے کی بشرا بی بی کی مسلسل عدم پیشی پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا۔ ایف آئی اے نے درخواست میں کہا، عدالت نے آرڈر میں لکھا کہ بشرا بی بی ضمانت کا غلط استعمال نہیں کریں گی۔ وہ ضمانت ملنے کے بعد اکثر سماعتوں میں پیش نہیں ہو رہی۔ بانی نے بشرا بی بی کو احتجاج کے لیے کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ مشال یوسفزئی جھوٹ بول رہی ہیں، وہ 2 ہفتے پہلے سے بیماری کے باعث تعریف پر نہیں آ رہی تھی۔ علیمہ خان کا وائس آف امریکہ کو انٹرویو، اکثر سنتے ہیں بشرا بی بی یا علیمہ خان پارٹی کی قیادت لے رہی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہوگا، ایک ہی لیڈر ہے، وہ بانی ہے۔ کہا پارٹی میں سے کوئی بھی ہمارے رابطے میں نہیں ہوتا۔ شوکت یوسفزئی نے بتایا لیڈرشپ نے کہا بانی سے سنجانی میں بیٹھنے کا کہا تھا، لیکن بشرا بی بی نہیں مانی۔ اگر یہ غلط تھا تو کیوں کہا گیا؟ درست تھا تو عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کے درمیان 6 مہینے میں 5ویں ملاقات۔ ریاض میں ہوئی ملاقات میں اقتصادی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اطلاعات عطا طارق نے بتایا ملاقات غیر معمولی، سعودی عرب سے مزید سرمایہ کاری آئے گی۔ دونوں ملکوں کے درمیان طے پانے والے معاہدے حقیقت کا روپ دھا رہے ہیں۔ سعودی فوڈ چین البیک کے بارے میں بھی بات ہوئی۔ پاکستان اور روس کے درمیان 8 معاہدوں پر دستخط، 2 طرفہ تجارت، تجارتی، صنعتی اور معاشی تعاون کے فروغ، انسولین کی تیاری کے حوالے سے معاہدے شامل۔ وزیر توانائی اویس لغاری کہتے ہیں پاکستان اور روس کے درمیان تعاون کو فروغ مل رہا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں، اقتصادی تعاون دونوں ملکوں کے لیے اہم ہے۔ روسی وزیر نے کہا روس اور پاکستان کے تعلقات دیرپا دوستی اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ Stability on the currency side, foreign exchange reserves which had dipped to 2 weeks of import cover, we will be at 3 months of import cover, which will be good place to be in terms of international benchmarks. زر مبادلہ کے ذخائر چند ہفتوں میں 3 ماہ کے ہو جائیں گے۔ 6 ماہ میں شرح سود 13% پر آ چکی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم ہوا، مہنگائی 17 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی، ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ اب ہم نے معاشی استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ معیشت میں نجی شعبے کا اہم کردار ہے۔ حکومت نجی شعبے کو پالیسی گائیڈ لائن دے گی اور وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے ہوتے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کا لکی مروت میں انٹیلیجنس بیس آپریشن 5 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا، 2 زخمی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے فورسز ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہا۔ وزیر اعظم کا بھی خراج تحسین، کہا انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بولے دہشت گردوں کو پاکستان میں کہیں بھی چھپنے نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی سے صدر کا تعلق نہیں ہوتا، یا جس پارٹی سے بھی صدر کا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا، ریاست سے تعلق ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ریاست میں کوئی پرابلم ہو۔ اس ایشو پہ بلاول جو ہے پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، اب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر کے دستخط میں تاخیر، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ جا پہنچے۔ ملاقات میں سربراہ جے یو آئی کو مدارس رجسٹریشن بل کے بارے میں اعتماد ملیا۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا صدر کا تعلق پارٹی سے نہیں ریاست سے ہوتا ہے، ہو سکتا ہے مدارس بل کی منظوری سے ریاست کو مسئلہ ہو۔ بلاول سے مولانا کی ملاقات اچھی رہی۔ بلاول بھٹو اس مسئلے پر پہلے بھی ہمارے ساتھ تھے، اب بھی ہیں۔ حافظ حمداللہ نے کہا بل دونوں ایوانوں سے پاس ہونے تک پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو آن بورڈ تھے، پھر رکاوٹ کیا ہے، کون ہے اور کیوں ہے؟ فضل الرحمان تنگ آمد بجنگ آمد فارمولے پر عمل کرنے میں حق بجانب ہیں، پھر اس کا راستہ روکنا ڈائیلاگ سے ممکن ہوگا نہ لاٹھی سے۔
کراچی اورنگی ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں 2 نوجوانوں کی ہلاکت کے خلاف احتجاج. مظاہرین کی بڑی تعداد نے ایس پی اورنگی کے آفس کے باہر احتجاج کیا. مقابلے میں ہلاک افراد کے اہل خانہ نے دعویٰ کیا پولیس نے 2 لڑکوں کو گرفتار کیا تھا. کچھ دیر بعد اطلاع آئی کہ مقابلے میں مارے گئے. لڑکوں کے جسم پر تشدد، جلانے اور چاقو کے نشان ہیں. مظاہرین کا وزیر اعلیٰ سندھ سے انصاف کا مطالبہ. احتجاج کے باعث اطراف کی سڑکوں پر شدید ٹریفک جیم رہا. پاک زمبابوے تیسرا اور آخری T20 آج بلائیوو میں کھیلا جائے گا. میچ کے لیے قومی پلینگ 11 میں 4 تبدیلیاں. سائم ایوب، عرفان خان، حارث رؤوف اور ابرار احمد کو آرام دے دیا گیا. صاحبزادہ فرحان، قاسم اکرم، عرفات منہاز اور محمد حسنین ٹیم میں شامل. گرین شرٹس کو 3 میچز کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن بڑھتری حاصل. نوجوان کھلاڑیوں کے آخری میچ جیت کر وائٹ واش پر نظریں. ایک ہی ملک کا اثر و رسوخ کرکٹ کو متاثر کرے گا. آئی سی سی کے سبکدوش چیئرمین کی بھارت پر کڑی تنقید. برطانوی اخبار کو انٹرویو میں اگلے سائیکل میں ٹی وی رائٹس کی رقم کم ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا. کہا چیئرمین جیشا فیصلے کرتے ہوئے خیال کریں کہ وہ بھارت کے زیر اثر نہ ہوں. آج آئی سی سی اور براڈ کاسٹرز کی تمام بورڈ ممبر سے اہم میٹنگ متوقع. بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کو مجوزہ پارٹنرشپ یا فیوژن ماڈل مسترد کر چکا. معاملے پر آئی سی سی نے چپ ساتھ لی. پی سی بی بھی خاموش. کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی قافلے پر خودکش حملے کی تیاری پی آئی بی میں کی گئی. دہشت گردوں نے پرانی سبزی منڈی میں فلیٹ کرائے پر لیا. طالب علم بن کر رہائش اختیار کی. گرفتار ملزمہ بھی 2 مرتبہ فلیٹ پر آئی. فلیٹ سے دھماکہ خیز مواد کے ذرات، کپڑے اور بال بیرنگ ملے. تمام نمونے ڈی این اے کے لیے محفوظ کر لیے گئے. ذرائع کا کہنا ہے گاڑی میں بارود بلوچستان سے بھر کر لایا گیا. فلیٹ کا کرایہ اور دیگر اخراجات کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی بھیجی تھی. کے ناشتہ کرن گے واپس نہیں میرا بیٹا آیا. میرے بیٹے دا کزن سی نال دے دوست سی نام عریب. انہوں نے بے دردی دے نال مار دیتا. میرا ایک واحد سہارا سی. میں بیوہ عورت ہاں. میرا کمان والا کوئی نہیں ہے. میں گلے میرا انصاف چاہیے بس. شیخو پورہ میں کزن کو قتل کر کے انگوٹھا کاٹ کر رکھ لیا. ملزم مقتول کے انگوٹھے سے اے ٹی ایم سے پیسے نکلواتا رہا. کٹا ہوا انگوٹھا استعمال کر کے 10 لاکھ روپے نکلوا لیے تھے. پولیس نے بتایا ملزم نے 3 ساتھیوں کی مدد سے خالازاد یاسین کو قتل کیا. لاش بوری میں ڈال کر نہر میں پھینک دی. کٹا ہوا انگوٹھا مزید پیسے نکلوانے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. مقتول یاسین والدین کا اکلوتا بیٹا تھا. پولیس نے تینوں ملزم گرفتار کر لیے. مقتول یاسین کی والدہ غم سے نڈال کہتی ہیں ہمیں انصاف چاہیے. بھارتی پروپیگنڈا اور سازشوں کا منہ توڑ جواب دیں گے. بنگلہ دیش کی سیاسی جماعتیں مودی سرکار کے خلاف متحد ہو گئیں. تمام سیاسی جماعتوں کا عبوری حکومت کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان. عبوری وزیراعظم محمد یونس سے ملاقات میں تمام جماعتوں کا بھارت سے تعلقات پر نظر ثانی کا مشورہ. بھارت میں بلوائیوں کا بنگلہ دیش کے اسسٹنٹ ہائی کمیشن پر دھاوا. تریپورہ میں مشتعل افراد نے دفتر میں داخل ہو کر بنگلہ دیش کا جھنڈا پھاڑ دیا. توڑ پھوڑ کی. احتجاج. بنگلہ دیش میں بغاوت کے الزام میں ہندو رہنما کی گرفتاری پر کیا. بنگلہ دیش نے بھارتی ہائی کمشنر کو طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا. اور معروف اداکار فہد مصطفیٰ برطانوی پارلیمنٹ سے 2 اعزاز پانے والے پہلے پاکستانی بن گئے. ہاؤس آف کامنز کا کلچرل امپیکٹ ایوارڈ ناسیا. ہاؤس آف لارڈز کا گلوبل کلچر یونٹی ایوارڈ برطانوی وزیر لارڈ واجد خان نے پیش کیا. فہد مصطفیٰ برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان سے ایوارڈ لینے والے پہلے پاکستانی اداکار بن گئے. فہد مصطفیٰ کہتے ہیں میں اے آر وائی ہوں. شروع سے اے آر وائی فیملی کا حصہ ہوں.